اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے وہ کوٹلی آزاد کشمیر کی جانی مانی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی جو سماجی سیاسی معاملات میں اس وقت سرفہرست شخصیات میں شمار ہیں، امتیاز اسلم صاحب، وہ میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ جو عوامی ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر میں کچھ سالوں کے اندر جس نے عوام کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنائی، عوامی مسائل کو اجاگر کر کے اس حوالے سے اپنا جو رول انہوں نے ادا کیا وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی آزاد جموں کشمیر کے اندر ادا نہ کر سکی۔ یہ 31 رکنی جو کور کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں، اور آج ان سے جو 29 تاریخ کو 38 رکنی مطالبات جو عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت آزاد کشمیر کے سامنے رکھے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی، اور جو بنیادی طور پر یہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں ان کا اپنے ذاتی کہ یہ کیسے اس میں شامل ہوئے اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے، آج کا کمپین بڑی زور و شور سے جاری ہے، اس میں سے ٹائم نکالا، بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ۔ اچھا امتیاز صاحب، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں تو کہ آپ بنیادی طور پر ایک سوشل ورکر ہیں، اور کیسے اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ اس کام میں شامل ہوئے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ ریاست بھر کی عوام سمیت کہ پاکستان کی عوام تک بھی ہمارا پیغام، ہمارے مسائل، ہمارے دکھ درد جو ہے وہ پہنچانے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پچھلے 78 سالوں سے ہمارا استحصال ہوا، اسی طرح پاکستان کی عوام کے جو ہے وہ پچھلے 78 سالوں سے استحصال ہوتا رہا، آج بھی اسی طرح جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور ہمارے پاکستان کے ساتھ جہاں ایک مذہب کا ہمارا رشتہ ہے، وہیں ایک مظلومیت اور محکومیت کا بھی رشتہ جو ہے وہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہمارا جو پیغام پاکستان کی عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عوامی ایکشن کمیٹی یقیناً یہ پچھلے 10 15 20 سال سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پونچھ کے اندر تحریکیں بنتی رہی ہیں۔ ٹھیک۔ 2020 کے بعد ان تحریکوں میں تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ زور و شور سے آواز اٹھتی رہی، اور طاقت کے زور پر ان آوازوں کو دبایا جاتا رہا، کچل دیا جاتا رہا، اور وہ آوازیں جو ہے وہ صرف پونچھ کی حدود تک محدود رہی۔ 9 مئی 2023 کو جب آٹے کا ریٹ بڑھا تو راولہ کوٹ سے ہمارے ایک دوست ہیں، انجمن تاجران راولہ کوٹ کے صدر عمر نذیر کشمیری صاحب، جب ریٹ بڑھا تو انہوں نے اس ریٹ بڑھنے پر وہاں سپلائی بازار میں دھرنے کا آغاز کیا۔ پہلا جو ان کا مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ ریٹ جو بڑھائے گئے ان کو کم کیا جائے۔ 2022 2021 2020 میں بھی یہ تحریک بنتی رہی کہ آٹے پر سبسڈی دی جائے، بجلی کے جو پیداواری لاگت پہ دی جائے۔ تو انہوں نے جب دھرنے کا آغاز کیا، ابتدائی ایام میں انہوں نے 31 مئی کو جو ہے وہ صرف ضلع پونچھ کی حدود کی ایک کال دی، تو اس کال کو جو ہے وہ ہم نے اپنا جو علاقہ ہے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر سرساوا، پنجیڑا، الاڑ، نکیال، ان اسٹیشنوں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے ریلیاں نکالی۔ پھر انہوں نے 21 جون کو جو ہے وہ کال دی پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کی پونچھ ڈویژن کی، 4 اضلاع تک جو ہے وہ تحریک پھیلی۔ تو اس میں کبھی ہم باقاعدہ حصہ بنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر، سرساوا، پنجیڑا اور الاڑ کے مقام پر مکمل جو ہے وہ پہیا جام کیا گیا، شٹر ڈاؤن کیا گیا۔ جولائی کے وسط میں عمر نذیر صاحب سے، اور چونکہ ہم ایک ہی پارٹی سابقہ جو ہے وہ ایک پارٹی کے ممبر رہے ہیں، ہمارا آپس میں تعلق واسطہ تھا، دھرنوں میں ہمارا جو آنا جانا لگا رہا، تو پھر ہم نے جو ہے وہ آپس میں مشاورت کرنے کے بعد پہلے مرحلے میں ہم اس تحریک کو میر پر ڈویژن میں لے کر آئے، اور یہاں 13 جولائی کو جو ہے وہ میر پر ڈویژن کا ہم نے دورہ کیا۔
बानी तहरीक उमर नज़ीर कश्मीरी साहब और दीगर दोस्तों के हमरा हमने मीरपुर का बिम्बर का दौरा किया और फिर 17 जुलाई को रावला कोट के मुकाम पर हमने 2 डिवीजन का इजलास बुलाया, ठीक हो गया। जिसमें मुजफ्फराबाद के हमारे चंद साथी जो है वो भी उस इजलास में शरीक हुए और वहां से फिर एक दोनों डिवीजन की मुश्तरका कॉल दी गई 3 अगस्त 2023 को कि पूरे 2 डिवीजन के अंदर तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर हम धरनों का आगाज करेंगे और वो 3 अगस्त को हमने एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया। सही। अमली तौर पर मीरपुर डिवीजन के अंदर 3 अगस्त 2023 को जो है वो एहतजाज किए गए। अबशार चौक कोटली में धरने का आगाज किया गया और वो धरने जब जो अबशार चौक कोटली में हमने लगाया था वो देखते ही देखते चंद हफ्तों में जिला भर के 40 से ज्यादा छोटे बड़े शहर जो थे वहां जो है वो धरनों का आगाज किया गया और 3 अगस्त को मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के बाहर हमारे दोस्तों ने हमारे साथ इज़हारे यकजहती करते हुए वहां जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ठीक हो गया। 7 अगस्त को हमने कोटली के अंदर दोनों डिवीजन का इजलास बुलाया और उसमें हमने ये फैसला किया कि अब की बार इस माह अगस्त का जो बिजली का बिल आएगा हम उसका मुकम्मल बाइकाट करेंगे। ताजरों के पास जाएंगे, ट्रांसपोर्टरों के पास जाएंगे, सिविल सोसाइटी के पास जाएंगे, घर घर जो है वो अपना पैगाम पहुंचाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम अगस्त के माह में 90% जो है वो बिजली के बिलात का बाइकाट कराने में हम कामयाब हुए। दोनों डिवीजन के अंदर जब बिजली बिलात बाइकाट जो है वो उसका बाइकाट कामयाब हुआ तो हमने यहाँ कोटली के ही अबशार चौक धरने में जो 7 अगस्त को इजलास हुआ था उसमें हमने ये भी ऐलान किया था कि बिजली बिलात जो है वो 22 अगस्त को तमाम धरनों में दिलाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही तो फिर 22 अगस्त को जो है वो दोनों डिवीजन के अंदर बिजली बिलात जो है वो जलाए गए और फिर हमने मुजफ्फराबाद का दौरा किया बानी तहरीक उमर नज़ीर कश्मीरी के साथ और वहाँ जो है वो हमारे मुलाकात जो है वो पहली बार अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद के चेयरमैन जनाब शौकत नवाज मीर साहब से और दूसरे धड़े से भी हमारी मुलाकात हुई और हमने अपनी मुलाकात में ये पाया कि शौकत नवाज मीर साहब और उनके साथी हमारा इस तहरीक में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और फिर उन्होंने चूँकि हमने 5 सितंबर की कॉल दी हुई थी तो उन्होंने 31 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में पहिया जाम और शटर डाउन करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। 5 सितंबर को दोनों डिवीजन के अंदर मुकम्मल जो है वो पहिया जाम शटर डाउन रज़ाकाराना तौर पर तारीख में पहली मरतबा और लाखों के जो है वो मजमे जो है वो हर शहर के अंदर जो है वो आवाम बाहर लेके बिल्कुल ऐसा ही है। ये तहरीक उस वक्त कामयाब हुई 16 में चूंकि ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन जी जी ये 16 सितंबर की रात और 17 सितंबर की सुबह जी ऐसे ही इसका क़याम अमल में लाया गया। तीनों डिवीजन का इजलास जो है वो मुजफ्फराबाद किया गया। ठीक है। और वहां ये फैसला किया गया जी कि हर इजलास से 3 मेंबर जो है वो कोर कमेटी के लिए लिए जाएंगे और फिर वहाँ 3 मेंबर हर डिस्ट्रिक्ट से लेकर 16 और 17 सितंबर की रात को जो है वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया और वहां से फिर 5 अक्टूबर की कॉल दी गई कि पूरी रियासत भर में, क्योंकि हमने उससे पहले 28 सितंबर को बिजली बिलात को जलाने का फैसला किया हुआ था, तो फिर उसमें जो है वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने पहले ही इजलास में जो है ये ऐलान किया कि तीनों डिवीजन में बिजली बिलात जो है वो जलाए जाएंगे। तो जब 28 सितंबर को हमने बिजली बिलात जलाए तो 29 सितंबर की रात को हमारे तमाम धरनों पर क्रैकडाउन किया गया। जहां धरने नहीं लगे हुए थे वहां से लोगों के घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किया गया और फिर जो हमें 5 अक्टूबर की पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी हुई थी उसमें जो है वो उन्होंने कोशिश की कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इसी दौरान जो है वो हमारे 2 इजलास हुए इस क्रैक डाउन के दौरान, एक 2 अक्टूबर को रावलपिंडी के मुकाम पर और फिर दूसरा इजलास जो है वो 11 अक्टूबर को मंग के मुकाम पर हमारा इजलास होता है। और उस इजलास के बाद जब उसका अलामिया सामने आता है तो हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर होती है और वो मुज़ाकरात की टेबल पर आती है और वहां से हमारा एक मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो अच्छा, बेसिकली जो आपकी जितनी भी गुफ्तगू है इसमें से ताजर बरादरी ने ये तहरीक शुरू की।
جو بنیاد شروع ہوئی تاجر برادری سے شروع کی. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاجر چونکہ انجمن تاجران کے صدر تھے عمر نذیر کشمیری صاحب، اور وہ اس وقت ایک پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر بھی تھے. اس تحریک کو اگر میں یہ نہ کہوں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. سیاسی جو کارکن ہیں اور بالخصوص قوم پرست تنظیموں کے جو سیاسی کارکن ہیں، چونکہ میرپت ڈویژن کے اندر ان کا ایک کلیدی کردار ہے. درنوں کے اندر جو ہے وہ 24 گھنٹے اپنا جو ہے وہ سارے کام پاسے پردہ چھوڑ کر درنوں کو انہوں نے آباد کیا. بجلی بلات بائیکاٹ جو ہے وہ ان سیاسی ورکرز نے گھروں میں جا کے لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے اس پہ بجلی بلات بائیکاٹ، یعنی کہ اس تحریک میں آپ کسی ایک کو جو ہے وہ صرف کریڈٹ نہیں دے سکتے، بلکہ جہاں تاجروں کا جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ہے. چونکہ بجلی بلات بائیکاٹ میں تاجروں نے اپنی دکان کا بل بائیکاٹ جاری رکھا، اپنے گھر کا بجلی بل جو ہے وہ بائیکاٹ رکھا، اور جب ہم نے شٹر ڈاؤن کی کال دی تو کسی کو زور و زبردستی جو ہے شٹر جو ہے وہ ہم نے ڈاؤن نہیں کرایا، بلکہ رضاکارانہ پوری ریاست کے اندر شٹر ڈاؤن بیسیکلی آپ کسی سیاسی پارٹی کے ورکر تھے یا کسی پہلی دفعہ آپ اس طرح کی تحریک میں آئے تھے؟ میں 31 سال جو ہے وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا ممبر رہا ہوں. 2022 میں نے اپنے جو مرکزی عہدہ تھا میرا چیف آرگنائزر اور اپنی بنیادی رکنیت سے جو ہے وہ ریزائن کیا تھا. اور جب اس تحریک کا آغاز ہوا تو ہمارے جو چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سردار محمد صغیر خان صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ اس تحریک کو، چونکہ 2022 میں لبریشن فرنٹ نے ایک کوشش کی تھی جس میں ہم لوگوں کو جوڑنے میں جو ہے وہ ناکام رہے، لیکن 2023 میں جب دھرنا لگا سپلائی بازار میں تو پھر ہم نے جو ہے وہ اس تحریک کو جب میرپت ڈویژن کے اندر پھیلایا تو یقیناً اس کے پیچھے جو ہے وہ پارٹی کا بھی ہے. اچھا، اب مرکزی جو 31 رکنی کور کمیٹی آپ کی جوائنٹ ایکشن عوامی جو کمیٹی ہے، یہ ایک غیر سیاسی کہا جاتا ہے کہ یہ فورم ہے، اس میں کسی سیاسی پارٹی کا یہ سیاسی مقاصد نہیں ہے. کیا یہ جو 38 نکات ہیں اس کے اوپر آج کل آپ پورے ملک پورے کشمیر کے اندر تحریک چل رہی ہے، مختلف ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر گاؤں محلے تک آپ کے لوگ اس وقت مختلف لوگوں کو اویئرنیس کے لیے پروگرامات کر رہے ہیں، یہ تو ایک سیاسی تحریک کی طرح کام کر رہے ہیں، تو یہ غیر سیاسی ہوئی یا سیاسی ہوئی؟ ذرا یہ بتائیں ہمارے ناظرین. جی میں تو اس کو سیاسی سمجھتا ہوں، اور چونکہ ہمارے پاس جو دوست اسے غیر سیاسی کہتے ہیں، وہ یہاں کی جو روایتی سیاست ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کو آپ ایک تانا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تانے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ یہاں جو روایتی سیاست ہو رہی ہے پچھلے 78 سالوں سے، جو لوٹ کا ایک جو ہے وہ لوٹ کسوٹ کی سیاست ہو رہی ہے، لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے، یہاں اداروں کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کے لیے جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے دوست جو ہے وہ اس کو غیر سیاسی کہتے ہیں کہ ہم وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں. میں تو اس کو آج سے 1500 سال قبل جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امام حسین علیہ السلام جو سیاست کرتے تھے، میں تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے جو ہے وہ اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہوں. صحیح. اچھا، اب جو تحریک ہے، اب پورا کشمیر آپ کے لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے. جو پچھلے 1.5 سال سے جو گورنمنٹ موجود ہے کشمیر کے اندر، وہ اس کا ڈلیور نہیں کر پائی جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جس کے لیے لوگوں سے وہ ووٹ لے کے یا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے وہ آواز بنے ہیں. اب 38 رکنی جو آپ کے مطالبات ہیں، یہاں کی عوام اس کو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے. کیا اگر حکومت 29 تک یہ آپ کے مطالبات نہیں مانتی تو 29 کو جو احتجاج کی کال ہے تو وہ ایک دن کی ہڑتال ہوگی یا لانگ ٹرم ہوگی؟ جی، اس میں تھوڑا سا میں تفصیل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ صرف ہمارے 38 مطالبات نہیں، یہ تو ہمارا نیا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ایک وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جسے نہ حکومت نے نہ صرف مانا ہوا ہے بلکہ نوٹیفائی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 4 فروری 2024 کو 19 دسمبر 2023 کو ہمارا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ 15 دنوں کے اندر منگلا ڈیم کی پیداواری لاگت کا تعین کرتے ہوئے دوبارہ جو ہے وہ ہم بیٹھیں گے اور اس کے مطابق ٹیرف جو ہے وہ طے کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس وعدے کی، اس معاہدے کی بھی جو ہے وہ معاہدے شکنی کی جاتی ہے.
حکومت جو ہے وہ پیداواری لاگت تعین کرنے میں ناکام رہتی ہے. ہم نے 5 فروری 2024 کو جو ہے وہ ایک کال دی، چونکہ 5 فروری ایک اہم دن جو ہے، چونکہ پاکستان کی عوام، پاکستان کا حکمران طبقہ اور یہاں کا جو حکمران طبقہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور ہم نے 5 فروری کو اس لیے کال دی تھی کہ پہیا جم اور شٹر ڈاؤن کی، کہ ہم پاکستان کے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ آپ ہر 5 سال بعد ریاست جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، لیکن عملاً جو آپ کے زیر انتظام ہے، جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، وہاں کی انسانوں کا جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی چھینے گئے ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ شب خون مارا گیا ہے. اور 4 فروری کو کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ہماری ایک بیٹھک ہوتی ہے، وہاں ہمارے 9 مطالبات جو ہے وہ نوٹیفائی کیے جاتے ہیں، اور ان پر بھی آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اس وقت ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے 3 مطالبات جو ہے وہ باقی رہ گئے تھے، جس پر ہم نے 11 مئی کو لانگ مارچ کی کال دی. جو 12 مئی کو جو ہے وہ راولہ کوٹ میں ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں پاکستان کے ایک نمائندے کے ساتھ اور 2 اداروں کے جو ہے وہ سربراہان کے ساتھ. اور 13 مئی کو جو ہے وہ ان کے نوٹیفائی جو ہے وہ جاری کرتے ہیں کہ بجلی کا جو ٹیرف ابھی یہاں لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، آٹے کا جو پر جو سبسڈی دی گئی. اور تیسرا جو وہ معاہدہ تھا وہ تھا حکمرانوں کی مراد کا خاتمے کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنا کر وہ تعین کریں گے کہ کون کون سی ناجائز مراد جو ہے وہ حکمران طبقہ، ججز، بیوروکریٹس لے رہے ہیں، ان کا خاتمہ. اور اس میں بھی حکومت جو ہے وہ مسلسل ناکام رہی. اور پھر اس خطے کے نام نہاد حکمرانوں نے اکتوبر 2024 میں اس ریلیف کو واپس لینے کے لیے یہاں ایک صدارتی آرڈیننس نافذ کیا، یہاں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی. اور پھر 5 دسمبر کو ہم نے غیر معینہ مدت کے لیے پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا. اور اس شٹر ڈاؤن کے دوران ہم نے انٹری پوائنٹس کی طرف جو ہے وہ مارچ کا اعلان کیا. اور پھر کوالہ کے مقام پر ہمارا ایک اور معاہدہ ہوتا ہے کہ اس پوری تحریک کے دوران 9 مئی 2023 سے لے کر 8 دسمبر 2024 تک کی جتنی بھی بوکس FIR ہیں وہ خارج کی جائیں گی. وہ سارے کیسز جو ہے وہ ختم کیے جائیں گے 3 ماہ کے اندر. اور انہوں نے یہ کیا کہ 3 ماہ کے اندر صرف 51 FIRs خارج کی. ہمارے نوجوانوں کو جو اس تحریک کے دوران موجود بھی نہیں تھے اس خطے کے اندر، ان کو بھی ان FIRs میں درج کر کے ان کے کریکٹر سرٹیک تک روکے گئے. اور وہ جو 3 ماہ کا وقت تھا، جب 8 مارچ کو وہ 3 ماہ کا وقت مقرر ہوا، 9 مارچ کو سرساوا کے مقام پر کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے 6 ماہ کا وقت دے کے ہمارا جو پرانا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. اور وہاں ایک جو دلچسپ بات ہے، حکمران جو ہے وہ 8 دسمبر کو ہم سے ایک وعدہ کرواتے ہیں، ہم سے ریٹن لکھواتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے اس چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد ہم نے کر دیا تو آپ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں کریں گے. ہم نے اپنے ہاتھ بند کر چونکہ ہمیں یقین تھا کہ یہ یہاں کا جو حکمران طبقہ ہے وہ جھوٹا ہے، وہ مکاریوں سے کام لیتا ہے، وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے. ہم نے اپنے دلوں پر پتھر رکھتے ہوئے وہ جو 4 ماہ کا وقت مانگ رہے تھے ہم نے ان کو 6 ماہ کا وقت دیا کہ جناب ہم آپ کو 6 ماہ کا وقت دیتے ہیں، آپ اس چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کریں. اس میں بھی پھر وہ مکمل ناکام رہے. اور اس پورے عرصے میں وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہاں کی عوام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لوگوں کو اس تحریک سے دور کرنے کی کوششیں کرتے رہے، برادری کے نام پر، قبیلے ٹبر کے نام پر، پارٹی کے نام پر، نظریوں کے نام پر. پھر ایک جو ہے وہ بیہودہ الزام ہم پر لگایا جاتا رہا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں، یہ را فنڈنگ ہے، یہ مودی کے ایجنڈے پر جو ہے کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کا یہ پورا جو نقطہ نظر ہے وہ عوام کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں. اچھا، اس میں ایک چیز جو 38 آپ نے بتایا ہے یہ اب کے ہیں، پہلے جو معاملہ آپ نے سارا بتایا، اور پہلے بھی جو کچھ ماہ پہلے شوکت صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی مظفر آباد کے اندر، اس کے اندر پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بات کی کہ جو 12 سیٹیں ہیں جو وہاں پہ کوٹا ہے نوکری کا یا دیگر جو کوٹے ہیں ایجوکیشن کے یا دیگر، ان کو ختم کیا جائے. لیکن جو لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین ریفیوجی ہیں جو 1965 کے 47 کے مختلف ادوار میں پاکستان آئے،
کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ دو چیزیں کیوں سامنے آئیں؟ اس کے خلاف آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہ بھی ذرا ڈیٹیل کے ساتھ میں تھوڑا اس میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو 12 نشستوں کا ہم نے خاتمے کی بات رکھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پچھلے 78 سالوں سے ہمارا استحصال ہوتا رہا، 74 کے بعد، چونکہ یہ 12 نشستیں جو ہے وہ 74 کے بعد رکھی گئی، جی ایسا ہی ہے۔ اس میں ایک جو سب سے پہلی جو خرابی اس 12 نشستوں میں ہے، جس طرح جاوید بٹ صاحب راولپنڈی سے، وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ ریاست جموں کشمیر کے جو ہے وہ مہاجر نہیں ہے، اچھا، وہ جو ہے وہ فیک باشندہ سبجیکٹ جو ہے وہ جھوٹا انہوں نے بنوایا ہوا ہے، ایک فریب کے ذریعے بنوا کر جو وہ ہماری اسمبلی میں مسلط ہیں۔ اور پھر یہ جو حکومت ہے، 2021 اگر آپ کو یاد ہو جی، تو اس خطے کے اندر جب الیکشن ہوئے تو 2 تہائی اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف سامنے آئی، اس کی حکومت بنی، اور ان 12 چونکہ ہم تو ان کو بلیک میلر کہتے ہیں، ان 12 بلیک میلروں کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس شخص کا وزیر اعظم یا صدر بننے کا حق تھا اسے پیچھے دھکیلا گیا، اور ایک آدمی جو وزیر خوراک کے لیے جو ہے وہ امیدوار تھا وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور پھر چند ماہ بعد ان 12 بلیک میلروں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ہٹوایا جاتا ہے، اور ایک ایسا شخص جو جس کا سیاست سے بالکل سرے سے تعلق ہی نہیں تھا، بلکہ وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے کسی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران کسی عہدے پر بھی میرے خیال میں پنجاب کے وہ رہے ہیں، پنجاب کے مشیر الیاس تنویر صاحب کی جی الیاس تنویر صاحب، ان کو لانچ کیا جاتا ہے، اور پھر چند ماہ بعد 6 یا 8 ماہ بعد ان کے خلاف بھی انہی 12 بلیک میلروں کے ذریعے جو ہے وہ عدم اعتماد کروا کر ایک تیسرا بندہ جس کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ رات 2 بجے جب میں ووٹ ڈالنے جا رہا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ وزیر اعظم میں خود ہوں۔ تو یہ حالت جو ہے وہ ہماری اسمبلی کی ہے، اور وہ جو 12 لوگ ہیں چونکہ وہ ڈبل نیشنلٹی ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں سے جو بجٹ سے پیسہ جو ہے وہ وہاں لے کے جاتے ہیں، جائیں آپ، چونکہ آپ کشمیر کالونی سے ہیں، آپ خود کشمیری ہیں، مجھے بتلائیں کہ آپ کے حلقے سے منتخب جو ممبر اسمبلی ہے وہ چودھری اسماعیل گجر صاحب ہیں، اور وہاں بھی ایک دلچسپ ڈرامہ آپ کو، وہ چونکہ آپ وہاں کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، آپ ہی اس سے ہمیں آگاہ کریں گے کہ 2021 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو چودھری مقبول گجر صاحب جیتتے ہیں، وہ اس وقت اس لیے جیتتے ہیں کہ وہاں حکومت کس کی تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا وہاں خاتمہ ہوتا ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، عدالت جو ہے وہ ری ووٹنگ کرواتی ہے، اور چودھری مقبول گجر صاحب جیت جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی خرابی ہے وہاں۔ دوسرا مجھے یہ بتلائیں کہ کشمیر اسمبلی سے جو فنڈ جاتا ہے، کیا وہ کشمیر کالونی میں خرچ ہوتا ہے؟ نہیں، کشمیریوں پہ کبھی خرچ نہیں ہوا۔ تو پھر سر ہمیں بتلایا جائے کہ وہ جو 5 کروڑ، چونکہ 2024-2025 میں جو ہر ایم ایل اے جو 12 مہاجرین نشستوں پر منتخب ہو کر آتے ہیں، 5-5 کروڑ روپے وہ واٹر سکیموں کا لے کے گئے ہیں، وہ کہاں خرچ ہوا؟ صرف ایک جو ہے وہ جاوید بٹ صاحب کے حلقے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 250 جو ہے وہ سکیمیں انہوں نے تقسیم کی ہیں، اور وہاں جو ووٹر ہے ان کا، یا پورا جو ووٹر کے ٹوٹل ووٹ ان کا 800 ہے، 200 جو ہے وہ خاندان وہاں بستے ہیں۔ تو پھر سوال ایک بنتا ہے کہ جہاں 200 خاندان بستا ہو، وہاں جو ہے وہ 250 سکیمیں کس طرح دی گئی؟ تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے شہریوں کا ٹھیک بات ہے، یہ خرابیاں۔ اب جو آگے چونکہ نمائندگی کی بات کرتا ہوں، اس میں چونکہ ایک الزام لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ یہ تحریک آزادی کو خطرہ ہے۔ تو یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب 74 سے پہلے تحریک آزادی کو خطرہ لاحق کیوں نہیں تھا جب یہ 12 نشستیں نہیں تھی؟ اس سے پہلے میں 47 میں جاؤں گا، جب 1947 میں یہ خطہ آزاد ہوا، یہاں کی ایک بااختیار اسمبلی بنائی گئی، ممبران اسمبلی، جس میں پوری ریاست، کارگل، جموں، وادی کشمیر، پونچھ، گلگت بلتستان، چاروں پانچوں اکائیوں کی نمائندگی موجود تھی۔ بے شک۔ تو پھر ایک سوال بنتا ہے کہ 74 کے بعد مہاجرین جموں کشمیر جو پاکستان میں مقیم ہیں، ان کے لیے 12 نشستیں رکھی گئی۔ اس خطے سے جو 1968
کے بعد برطانیہ یورپ جو ہے وہ ڈیم بننے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سیٹل ہوئے, وہاں کی انیشلٹی انہوں نے لی. وہ جو 25 لاکھ انسان ہیں تو پھر ان کو نمائندگی نہیں ملنی چاہیے. تو پھر مجھے یہ بتلائیں, جب آپ ان کو نمائندگی دیں گے تو پھر آپ کو ان کو بجٹ دینا پڑے گا برمنگھم کے لیے, لندن کے لیے, فرانس کے لیے. دنیا بھر میں لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں. اچھا سر, ایک چیز یہاں پہ مکس ہے. جی جو قانون ساز اسمبلی ہے, جو ممبر بنتا ہے وہ قانون سازی کے لیے بنتا ہے. یہ جو فنڈ ہے یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. یہ گلی محلوں کا کام, جو جتنے بھی معاملات آپ گنوا رہے ہیں یا یہاں کا جو کلچر بن گیا ہے, یہ ایم ایل اے کا کام نہیں ہے. یہ بلدیاتی کونسلر, چیئرمین جو سسٹم ہے ان کا کام ہے. وہ جتنے بھی یہ 12 نشستوں والے ہوں یا بیرون یورپ سے ہوں نمائندے جو بن کے آئیں گے, وہ قانون سازی میں اپنا رول ادا کریں. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے بدقسمی سے کہ جو کام ان کا ہے وہ نہیں کرتے, یہ دوسرا کام کرتے ہیں. لیکن اس وجہ سے یہ تفریق بن رہی ہے. میرے نزدیک آپ ہو سکتا ہے اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں. کیا یہ تفریق کے اوپر ڈسکس نہیں کی جا سکتی؟ اس جو مسئلہ ہے بیسیکلی مہاجرین جموں کشمیر جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں اس وقت موجود ہے, کیا ان کو ان کے حقوق نہیں ہے؟ وہ ان کے حقوق, اگر ان کے بچوں کو یہاں روزگار ملتا ہے, ایجوکیشن ملتی ہے یا دیگر سہولتیں ملتی ہیں ایز اے کشمیری پوری دنیا سے, تو کیا یہ ان کا حق نہیں ہے؟ جی, میں چونکہ یہ جو کوٹا ملازمین کا ہے اس پر بھی بات رکھوں گا. پہلے مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان پر تفصیل میں بات رکھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جو پاکستان میں مقیم ہیں, آپ پاکستان کی نیشنلٹی ہولڈر ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, آپ واپس آئیں. یہاں بھی مہاجرین ہیں اور مہاجرین بالخصوص 88 اور 89 کے ہیں. آپ کو میں یہ دعوت بھی دوں گا کہ آپ گلپر کے مقام پر ایک مہاجر کیمپ ہے, ایک کوٹلی 16 کے مقام پر مہاجر کیمپ ہے, وہاں کا وزٹ کریں. آج تک جو ہے وہ 35 سال یا 25 سال گزر جانے کے بعد آج تک ان کو حقوق کے مالکانہ نہیں ملے. پھر یہ سوال ہے ان 12 بلیک میلروں سے کہ آپ اسمبلی کے اندر بلیک میلنگ کر کے حکومتیں تو تبدیل کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جن کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں تو ان کے حقوق کے لیے آپ نے اس اسمبلی میں کون سی قرارداد پیش کی, کون سی قانون سازی کرنے کی کوشش کی. اور دوسرا, چونکہ آپ اس وقت میں جاوید بھٹ صاحب کی آپ کو مثال دی, ماضی میں بھی بہت سے اور لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی دھجیاں اڑاتے رہے. دیکھیں نا, مثلا شاہ غلام قادر صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, وہ ماضی میں پنڈی سے الیکشن نہیں لڑتے رہے. آئے ہیں وہ نیلم, انہوں نے مکان بنایا, حلقہ نیلم سے اب کی بار وہ اسمبلی میں گئے. تو ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے. اور ہم یہ تفریق, چونکہ یہ مہاجر کی اور بسنیک کی جو تقسیم ہے یہ ہونی نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہم چونکہ یہاں بھی ایک رواج جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ یہ مہاجر ہے. بھائی اپنے وطن کے اندر جو ہے وہ جو مہاجر نہیں ہے, وہ مہاجر نہیں ہے. جس طرح برادریزم کے ذریعے یہاں تقسیم ڈالی گئی, اسی طرح بسنیک اور مہاجر کے درمیان بھی ایک تفریق ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے, جسے ہم اب جو ہے اس تحریک کے دوران جن کیمپوں میں ہم جاتے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مہاجر کیمپ جو ہے وہ اس کا نام کاٹیں. آپ جس محلے سے, جس گاؤں سے, جس شہر سے, اس پار سے آئے ہیں, اس کے نام سے اپنے اس محلے کا نام پہچان رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب جہاں تک ملازمت کا, چونکہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپن میرٹ ہو, کوٹا سسٹم نہ ہو. مثلا 4 لاکھ آبادی جو ہے وہ پاکستان میں مقیم ہے جموں کشمیر کی, ان کے لیے 27% کوٹا رکھا گیا ہے. دوسری طرف 45 لاکھ کی آبادی ہے, 3 ہمارے ڈویژن ہیں, تو 3 ڈویژن میں آپ تقسیم کریں تو کتنی پرسنٹیج بنتی ہے؟ صحیح, مثلا 25% جو ہے وہ پرسنٹیج بنتی ہے. ایسے ہی 25 بھی نہیں بلکہ 23 یا 24% جو ہے وہ پرسنٹیج بنتی ہے. تو پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چاہے مقیم پاکستان کا جو بچہ ہے وہ میرٹ پر آئے, NT ایس کرے, PCS کرے, اس کے ذریعے جو ہے وہ یہاں نوکری حاصل کرے. ہم اوپن میرٹ کی بات کریں. ٹھیک ہو گیا, صحیح. اچھا سر, یہ اس میں جو بنیادی نکات تھے اس کے ہم نے لباب نکال لیا, آپ کی گفتگو سے بھی نکالا, لوگوں تک ایک بات بھی چلی گئی, آپ کی نقطہ نظر پیش کرنا بیسے میں. آج اب یہ بتائیں, جو میں نے بیچ میں سوال کیا تھا,
29 تاریخ جو آپ کی ڈیٹ ہے اس سے پہلے کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. حکومت کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی وہ اختیار نہیں ہے, ڈیٹ نہیں ہے سیاسی طور پر کہ آپ کو کسی نے ووٹ دیا ہو کہ آپ حکومت کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھ کر مذاکرات کر سکے. آپ کو ایک گروہ کی شکل کی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک گروہ ہے جو ملک کے اندر زبردستی آ کے قابل ہونا چاہتا ہے یہ, اور باہر سے آپ کو فنڈنگ آ رہی ہے. اس کے حوالے سے آپ کی کیا پوزیشن ہے, آپ کی 31 رکنی جو کور کمیٹی ہے کیا کہنا ہے اس تمام معاملے میں؟ اس میں مذاکرات کے حوالے سے پہلے بات رکھوں گا جی جی کہ مذاکرات اگر حکومت نے کرنے ہیں تو جو 8 دسمبر کو کوالہ کے مقام پر ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا, جس میں ایک تو جو ہمارا اظہر شہید جو مظفر آباد گیا 13 مئی کو شہید ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بھائی کو نوکری کی جو وہ عائد کیا گیا تھا کہ اس کے بھائی کو ملازمت دی جائے گی, وہ ابھی تک نہیں دی گئی, اس کو ملازمت دی جائے. دوسرا وہ جو 3 ماہ کا معاہدہ کیا گیا تھا کہ 9 مئی 2023 سے لے کر 8 دسمبر 2024 تک کی جو بوکس بے بنیاد افیاد ہیں ان کو خارج کیا جائے گا. اس پورے دورانیے کے دوران جو سب سے بڑا ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے وہ بالخصوص نوجوانوں کے ساتھ. ایک تو ملپت ڈویژن کے نوجوان جو ہے وہ روزگار کے سلسلے میں برطانیہ یورپ گلف میں جاتے ہیں. دوسرا اسٹڈی کے لیے ہمارے نوجوان جو جانا چاہتے ہیں. اب اس حکومت نے پری پلان جو ہے ان کا بھی راستہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے. وہ جو معاشی ذریعہ معاش کے لیے لوگ جاتے تھے اب ان کو بھی ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اور ہمارا یہ آج ابھی یہ مطالبہ ہے کہ پہلے اس مطالبے پر عمل درآمد کیا جائے, کیونکہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے اس معاہدے میں یہ طے تھا کہ 9 دسمبر سے کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہم جاری کرنا شروع کر دیں گے, جس کو آج تک انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. اس پر عمل درآمد کرنے کے بعد ہم ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا نیا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پر بات ہو سکتی ہے. جہاں تک 29 سپٹمبر کی ہماری کال ہے وہ اسی طرح جس طرح ہماری ماضی کی کالیں ہوتی تھی. رضاکارانہ تاجر جو ہے وہ رضاکارانہ شٹر ڈاؤن رکھتا تھا, ٹرانسپورٹر جو ہے وہ رضاکارانہ اپنا پہیہ جام رکھتا تھا, پرائیویٹ جو گاڑیاں اپنے لوگ استعمال کرتے تھے وہ رضاکارانہ اپنی جتنے یہ پروگرام فنڈنگ کے حوالے سے جو الزامات اس کے بارے میں فنڈنگ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ توکل اللہ, خود کفالت, خود انصاری, جدوجہد اور انقلاب پر یقین رکھتی ہے. آپ نچلی سطح وارڈ سطح سے لے کے ڈسٹرکٹ سطح اور پھر جو مرکزی کور کمیٹی ہے ہماری, کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے. اپنی جیب سے لوگ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اور اس تحریک کی سب سے بڑی کامیابی بھی یہی ہے. ایک بار جو فنڈ ہوا 11 مئی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر, آپ یہاں شہر میں لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. ہر بندہ جو ہے یہ جو جتنے دوست ہیں ہمارے یا جو کور کمیٹی ڈسٹرکٹ کے ممبران ہیں, تحصیل کے ممبران ہیں, یونین کونسل کے ممبران ہیں, وارڈ کے ممبران ہیں, ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جیب سے جو ہے وہ پیسے خرچ کرتا ہے اور یہ سارے اخراجات ہمارے اس طرح چلتے ہیں. ہاں, بیرون ممالک ہمارے جو بھائی اس وطن سے وہاں معاشی جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی ایکشن کمیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کا حق بھی بنتا ہے. صحیح. اچھا, اب کیونکہ سلسلے کو کلوز کرتے ہوئے اب یہ سال ہے یہاں پر الیکشن کا سال کہا جا رہا ہے کہ اس سال اگلا سال جو 26 کا ہے اس کے اندر الیکشن ہونے ہیں. کیا عوامی جو ایکشن کمیٹی ہے یہ آنے والے وقت میں اقتدار کی سیاست کرے گی, انتخابی عمل میں حصہ لے گی, یا اسی طرح مزاحمتی سیاست کرے گی, یا اسی طرح تحریک چلائے گی, یا الیکشن ہونے دے گی, یا پہلے احتساب پھر انتخاب, کون سا راستہ کرے گی؟ تھوڑا سا اس کا اگر بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی, ایک تو جو ہمارا طریقہ کار ہے, ہم 31 ممبران ہیں اور ہم کوئی اکیلے فیصلہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم نے آج تک جتنے بھی فیصلے کیے وہ چاہے پہیہ جام, شٹر ڈاؤن, لانگ مارچ, انٹری پوائنٹس کی طرف کا متفقہ فیصلہ, یہ ہم جو ہے وہ وارڈ سطح سے یونین کونسل سے تحصیل, تحصیل سے ڈسٹرکٹ کی جو ہماری کمیٹیاں ہیں ہم پبلک سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الیکشن کے حوالے سے چونکہ ہمارا یہ ماننا بھی ہے کہ جب تک چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہیں ہوگا اس وقت تک اس ریاست کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور الیکشن میں جانے کی جہاں تک بات ہے وہ ہم وارڈ سطح سے لے کے ڈسٹرکٹ سطح تک ہماری جو کمیٹیاں ہیں, ہمارے جو خیر خواہ ہیں,
ان سے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے یا ہمیں الیکشن سے جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. چونکہ یہاں کی جو مظفر آباد کی اسمبلی ہے اگر اس تحریک کے دوران، چونکہ جب ہم 12 مئی کو جو مذاکرات ہوئے وہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ ہمارے جب اس تحریک کے دوران مذاکرات ہوتے رہے وہ مظفر آباد کی اسمبلی کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے ساتھ ہوتے رہے، اور جب لانگ مارچ کوٹلی کے اندر ریاں کے مقام پر، بریاں کے مقام پر، راجدھانی کے مقام پر، اسلام گڑھ کے مقام پر پولیس نے بازور طاقت روکنے کی کوشش کی، لوگ زخمی ہوئے، اور جب وہ ناکام ہوئے، جب ہم تتا پانی کراس کر کے پونچھ کی حدود میں داخل ہوئے تو فوری جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ جو بیٹھنے والے لوگ تھے وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نہ ہمیں وزیر اعظم وہاں نظر آیا، نہ صدر ریاست ہمیں نظر آئے، نہ ہمیں اس خطے سے جو منتخب ممبران ان میں سے کوئی نظر آیا. ایک چیف سیکرٹری صاحب ISI کے بریگیڈیئر اور MI کے بریگیڈیئر جو ہے وہ آ کے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہ جو چاہے ہمارا ٹیرف ہے بجلی کا، پہلے دن جب ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے کہا جی آٹے والا جو معاملہ تھا وہ راولہ کوٹ ہمارا سیٹل ہو گیا تھا، وہ مان لیا گیا تھا. وہ حکومت، میں تو حکومت نہیں کہوں گا کیونکہ وہ چیف سیکرٹری صاحب ISI کے بریگیڈیئر MI کے بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں وزیر اعظم انوار الحق صاحب نہیں تھے، ان کے وزراء جو ہے وہ وہاں موجود نہیں تھے، حکومتی نمائندہ کوئی موجود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جو پاکستان کو درخواست کی تھی جی کہ آپ ہمیں PC FC رینجرز جو ہے وہ دیں، وہ ان کو یہاں طلب کر کے خود کشمیر ہاؤس بھاگ گئے تھے. اور اس وقت جو ہے جب حالات کی جو ہے وہ ان اداروں نے دیکھے تو وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے پھر یہ ریلیف جو ہے دیا. جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب نے یقیناً پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بات کی ہوگی اور پھر وہ ساری چیزیں طے ہوئی. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی کریڈٹ لینا کی جو ہے وہ چکر میں ہیں. پیپلز پارٹی کے جو صدر صاحب ہیں وہ اپنا الگ ایک جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کریڈٹ جو ہے بجلی کی پر ریلیف اور آٹے پر سبسڈی کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ چھم سے لے کے تاؤ بٹ تک کی عوام کی جو جڑت تھی ان کو، اور پھر 3 جو ہمارے شہدائیں ظفر آباد جو شہید ہوئے تھے 13 مئی کو، یہ ان کے سر جاتا ہے. آخر پہ سر جو آپ نے جیسے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی اداروں کے خلاف بات کرتی ہے، کہا جاتا ہے پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یا جو بھی سیٹ اپ ہے اس کے خلاف بات کرتی ہے، اور یہ ایک نئے راستے پہ کہتے ہیں ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے. کوئی 29 تاریخ کو کوئی لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی ٹکراؤ کی سیاست نہ ہو جائے، یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جو 9 مئی کو پاکستان کے اندر ہوا. کیا عوامی ایکشن کمیٹی کو اس طرح کا لائے عمل یا اس کے پیچھے بھی ایسی سوچ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال بنتا بھی تھا اور یہ ضروری بھی ہے کہ عوام الناس آپ کے ذریعے اور بالخصوص پاکستانی شہریوں کو جو ہے وہ ہمارے اس پورے تحریک کا ان کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بہت زیادہ کیا جاتا ہے، را فنڈنگ کے الزامات لگائے گئے، انڈین ایجنڈے کی بات کی گئی، یہ سارے الزامات ہیں. جی ایسے ہی. اور ہم نے جو کہ را فنڈنگ کے حوالے سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو 53 کا ٹولہ ہے ان کے اثاثے چیک کیے جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے اثاثے یہ دن بدن ان میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے، اور یقیناً وہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہوں گے. ہم جو 31 ممبران ہیں ہم بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے تیار ہیں. اسی طرح چونکہ اس تحریک پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ جناب یہ پاکستان مخالف بیانیہ رکھتے ہیں. جی ہم 31 ممبران ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ علاقے پاکستان چاہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کوٹلی شہر کے اندر یقیناً آپ نے شہریوں سے پوچھا بھی ہوگا اس تحریک کے حوالے سے. ہمارے SOPs ہیں، ہماری یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری یہ جنگ مظفر آباد کی یہ جو لولی لنگڑی اسمبلی ہے اس کے اندر جو 53 کا ٹولہ ہے ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. پچھلے 78 سالوں سے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری جو SOPs ہیں وہ بڑی واضح اور کلیئر ہیں کہ اگر کور کمیٹی کا کوئی ممبر بھی ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم اس کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح
وارڈ سطح کا، یونین کونسل سطح کا، تحصیل کا، اور نعرے جو ہیں، نعرے دیکھیں ہمارے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، یہ الزامات لگاتے ہیں جی کہ یہاں جو ہے وہ پتہ نہیں املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ 11 مئی سے بڑا کراؤڈ جو ہے وہ اس ریاست کی تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ دیکھا ہے میں نے وہ 11 مئی کو جو کراؤڈ مظفر آباد داخل ہوا تو آگے ہمارا استقبال 3 لاشوں نے کیا، اور ہم اپنے 3 بچوں کی لاشوں کو دیکھنے کے بعد، اور جب ہمارے 3 مطالبات پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہم وہاں سے اپنی لاشیں لے کے واپس آتے ہیں۔ سر اگر ہمیں املاک جلانی ہوتی، ہمیں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرنی ہوتی، ہمیں ہمارا کوئی اور ارادہ ہوتا تو پھر ہم اس دن کرتے۔ ہم نے اپنی اس تحریک سے، ہم نے اپنے جد و جہد کے عمل سے یہ واضح کیا ہے کہ ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی ملک کی کسی افواج کے خلاف نہیں ہیں، کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، اور آج بھی ہمارا جو بیانیہ ہے وہی ہے، ہم پرامن نہتے جاتے ہیں، نہتے جائیں گے، اور ہم پرامن رہیں گے۔ ہاں، جس طرح یہاں 11 مئی کو جو ہے وہ لوگوں پر لاٹھی چارج کیا گیا ہے تو یقیناً وہاں نوجوان جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اس کا ری ایکشن ضرور دیتے ہیں، ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، چونکہ ہمارا لانگ مارچ کے دوران بھی 31 ممبران جو ہے وہ فرنٹ لائن پر تھے، عوام پیچھے تھی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ریاست جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرتی ہے، گولیاں چلاتی ہے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریاست میں کتنا دم خم ہے، ہم اپنے سینے حاضر کریں گے کہ وہ گولیاں چلائیں، اور ہم اپنے سینے حاضر کریں گے، ہم پرامن رہیں گے، اور پرامن رہنا ہی ہماری کامیابی ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے آپ کے اس چینل کی وسادت سے، میں اپنے مظلوم و محکوم پاکستانی بھائیوں سے، چونکہ آپ کے دکھ درد سانجھے ہیں، ہمارے دکھ درد اور آپ کے دکھ درد سانجھے ہیں، آپ کے بھی حقوق پہ ڈھاکہ ڈالا گیا، آپ کے بھی وسائل کو بے دریغ لوٹا گیا، آپ کو IMF کا قرض دار بنایا گیا، پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں، جو مدنیات ہیں، ان کو بروکار کیوں نہیں لایا گیا؟ آئیں آج آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے، آئیں اس تحریک کے ساتھ جڑیں۔ وہ 2 روپے 59 پیسے کی بجلی جو ہے، جس کی پیدواری لاگت 35 پیسے سے 70 پیسے ہے، وہ پاکستانی شہری 70 پیسے 100 روپے یونٹ کیوں خریدتے ہیں؟ یہ سوال ہے یہ کہ چینی جو ہے وہ پاکستان میں بنتی ہے، گنا جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اس کی پیداوار ہوتی ہے، تو وہ چینی آپ کو مہنگی کیوں فروخت کی جاتی ہے؟ آئیں سوچیں سمجھیں کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں جو پچھلے 78 سالوں سے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور پاکستان کو دن بہ دن جو ہے، پاکستان سے بعد میں ملک بننے والے جو ہے ان کی ترقی کو دیکھیں۔ آج وہ ٹیکنالوجی میں دنیا میں جو ہے وہ فرسٹ جو ہے وہ انہوں نے مقام حاصل کیا ہوا ہے۔ چائنا جسے پاکستان نے تسلیم کیا تھا، پاکستان سے بنگلہ دیش جو الگ ہوا، جو 1971 میں الگ ملک بنا، اس کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ معاشیت دیکھیں، اور پھر پاکستان کی، تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر کے شہری اپنے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں کو پہچان چکے ہیں، ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ اپنے ورکروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے الگ ہو جائیں، ورنہ آپ کو جو ہے وہ پارٹی عہدے سے جو ہے وہ فارغ کیا جائے گا، آپ کو پارٹی ممبرشپ سے فارغ کر دیا یعنی آپ کا ایک ہی بات ہے، آپ جو مجھے آپ کی جو گفتگو سے، کہ کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہے، کسی بھی حکومت کے خلاف نہیں ہے، صرف اور صرف جو 78 سال سے یہاں پر چہرے بدل کے لوگ آئے ہیں، پارٹیاں بدل کے، جس کا اقتدار ہوا اس پارٹی میں جا کے صرف اسمبلی کے رکن بنے، اور ملک کے جو آئین ہے یا قانون ہے جو اسمبلی اس کے اوپر قابض ہیں، ان کے خلاف آپ کی تحریک ہے کہ اندر تبدیلی آئے، جو ان کا کام تھا وہ آپ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا بنیادی طور پر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، آپ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے سٹی کوٹلی میں ہیں، اس میں آپ کو پہلے ویلکم بھی نہیں کہہ سکا، آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا، چونکہ پاکستان کے ہمارے بھائیوں کو ہمارے بارے میں غلط بتایا جاتا ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کریں، وزٹ کریں، وہاں کی آپ ویڈیو بنائیں، وہاں کے آپ جو ہے وہ ڈاکٹرز دیکھیں کہ کیا وہاں حاضر ڈاکٹرز موجود ہیں۔ ہارٹ کا جو شعبہ ہے وہاں صرف جو ہے وہ 1947 کے دور کی ایک مشین انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو ACG کرتی ہے، اور وہاں اگر کسی کو مسل پین ہوتا ہے
تو ہارٹ سمجھ کر اس کو وہ جو انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ جان دے دیتا ہے. یہاں آپ جو ہے وہ یعنی لوگوں کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا. اور یہ جس شہر میں اور آپ آخر پہ یہ نہیں ایک جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں جی جی 100 گز یا 200 گز کے فاصلے پر دریائے پونچھ بہتا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور یہ شہری آج بھی 2025 میں جو ہے وہ صاف پانی سے جو ہے وہ پانی سے محروم ہے, ترس رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندا پانی جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ایسا ہی. اچھا آخر پہ یہ سارا اب اس وقت ملک کے اندر سیلاب کی حالت ہے. کشمیر ہو, پنجاب ہو, بلوچستان یا سندھ کے اندر بھی اب صورتحال ہے, اور جتنے بھی ہے اس مشکلات میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تحریک کے معاملے میں تھوڑا بیک ڈور ہونا چاہیے تھا. آپ کو اس ملکی حالات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اس اہم کڑی مشکل کے اندر حکومت پاکستان کی یا کشمیری کے جو علاقے ہیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ایک لوگوں کا یہ خیال ہے. اور دوسرا, کیا کشمیر کا مسئلہ کے حل کے لیے جو ہے اور جو مارکا حق ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے جو افواج پاکستان نے انڈیا کے خلاف کی ہے, اس کے اوپر مختصر سا ایک تو جو سلاب حوالے سے کیونکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آلریڈی اپنے بیرون ممالک جو کشمیری بستے ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو ہے وہ وہاں سے مالی جس طرح کی بھی وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. چونکہ 2005 میں جب ریاست جموں کشمیر کے اندر زلزلہ آیا تو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے, ہماری ماؤں نے, بہنوں نے اپنے زیورات تک جو ہے وہ زلزلہ زدگان کے لیے عطیہ کیا. تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ ان کا احسان جو تھا ہمارے اوپر, اس احسان کا بدلہ, چونکہ یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں ان کا کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ کس وقت کہاں جو ہے وہ یہ آ جائیں. تو اس وقت ہمارے پاکستانی بھائی بالخصوص پنجاب کے ہمارے بھائی جو ہے وہ ایک دکھ کرب کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس میں نہ صرف بیرون ممالک ہمارے شہری بلکہ ریاست جموں کشمیر یہاں جو مخیر حضرات موجود ہیں وہ اپنے ان بھائیوں کے دکھ درد جو ہے وہ بانٹیں. یہ ہماری ان سے اپیل ہے. کشمیر کے اوپر جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا, چلو بنیادی طور پر ہمارا جو اس وقت موضوع تھا وہ 29 ستمبر کو جو 38 نکات تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے اس کے حوالے سے تھا. اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سے ان تمام حقائق کو جان سکوں. پاکستان میں بسنے والے, بیرون ملک میں بسنے والے اور کشمیر میں بسنے والے تمام ان لوگوں کو عوامی ایکشن کمیٹی کا وہ نقطہ نظر پیش کر سکوں جو حقائق پہ اوپر میسر ہے. تو وہ تحریک جو کن بنیاد پر شروع ہوئی اور آج وہ کہاں کھڑی ہے, آنے والے انتخابات میں کیا یہ سیاست کے اندر آئیں گے, اقتدار کے اندر آ کر وہی کام جو اب نہیں ہو رہے کیا یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ تمام سوالوں کے آپ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. اس کا فیصلہ عوام کرے گی. کیا آپ کے وہ تمام سوالوں سے مطمئن ہوئے ہیں؟ کیا آنے والا وقت یا آنے والا ٹائم عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا رول ہوگا اور اس کا مستقبل کیا ہے, یہ عوام کشمیر کی آزاد کشمیر کی عوام اس کا تعین کرے گی. مجھے دیجیے اجازت کہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو امتیاز اسلم صاحب سے 29 تاریخ کے بعد ایک دفعہ پھر ایک نشست کرنے کی میں کوشش کروں گا اور ان سے جانوں گا کہ 29 کے بعد کے حالات کیا ہیں اور کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر ان کی کاز کو کیا وہ حیثیت ملی یا وہ کہاں تک کامیاب ہوئے. مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.